کتنی چیزیں؟ سارے بولو، جو 4 کو مانتے ہیں وہ تو 4 کہہ دو زور سے، 4۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، اس پیغمبر نے آ کر قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ جتنے بیٹھے ہو اگر قرآن پڑھتے ہو، اگر تمہاری گھر کی عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، اگر تمہارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، تمہاری مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو خدا کی قسم آپ روزانہ حضور کی میلاد کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، آپ کے بچے نہیں پڑھتے، آپ کی بچیاں نہیں پڑھتی، آپ کے ماحول میں نہیں، تو سن لو، گھر میں آپ جتنی بجلیاں کمکمے جلا لیں، کتنی بتیاں جلا لیں، کتنے ڈیک لگا لیں، کتنی جناب والا نظمیں اور نعتیں اور قوالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنیں اور سنا لیں، یاد رکھو حضور کی ولادت کا حق نہیں ادا کر رہے، بلکہ یوں سمجھو ولادت کی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو۔ ولادت کا حق وہ ادا کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا مقصد حضور کی ولادت کا، توجہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، اس پیغمبر نے سب کو پاک کیا۔ کہہ دو سب کو، اونچی آواز سے، سب کو کس چیز سے؟ توجہ سے سمجھنا، بد عقیدے کو بد عقیدگی سے ختم کر کے اس کا عقیدہ پاک کیا۔ شرک ختم، توحید آ گئی، کفر ختم، اسلام آ گیا، رسومات ختم، سنت آ گئی، جہالت ختم، علم آ گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر نے پاک کیا۔ دوسری پاکیزگی جو آقا نے کی وہ ہمارے اعمال کی پاکیزگی ہے۔ عمل، میں بول رہا ہوں یہ ایک عمل ہے، میں اچھے بول بھی بولوں، میں غلط باتیں بھی کر سکتا ہوں، میں سچی باتیں بھی کر سکتا ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں۔ پیغمبر نے تزکیہ کر کے ہماری زبانوں پہ اچھے بول بلوائے، نبی نے آنکھوں پہ محنت کر کے ہماری نظروں کو پاکیزہ نگاہ بنایا ہے، ہاتھوں پہ محنت کر کے ہمارے ہاتھوں کو پاکیزہ ہاتھ بنائے، ہمارے جسم پر محنت کر کے ہمارے وجود کو پاکیزہ کیا۔ یہی وجہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، جسم پاک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، جگہ پاک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا لباس پاک ہے۔ جب تک وہ کپڑے، جسم اور جگہ پاک نہ ہو اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ وَيُزَكِّيهِمْ نبی نے تزکیہ کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مولانا شہزاد صاحب کو کتنے سال ہو گئے استاد جی اس مدرسے کو؟ تیسرا سال ہے۔ 3 سال میں کتنے حافظ ہو گئے ہیں مجموعی طور پر اندازہ؟ 3 سال میں 10 حافظ، 10 اس سال ہیں، اس سے پہلے والے سارے ملا لو، 5 کر لو، 15 ہو گئے۔ تو 1 سال میں کتنے ہوئے؟ 5۔ اوسطاً 1 سال میں کتنے بچے تیار ہوئے؟ زور سے بولو۔ قاری شہزاد محنت کرے، سال میں 5 بچے حافظ۔ کیا گندا عقیدہ ہوگا کہ میرے نبی 23 سال محنت کریں اور 5 آدمی مسلمان ہوئے، 3 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، 10 نے کلمہ پڑھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ جمع ہے، سب کو پاک کیا ہے۔ اگر ابو بکر کو صداقت ملی ہے تو نبی کی طہارت اور اس تزکیے کا صدقہ ہے، عمر کی عدالت اسی کا حصہ ہے، عثمان کا حیا اسی کا حصہ ہے، علی کی قضا اسی کا حصہ ہے، صحابہ کی عظمت اسی کا حصہ ہے، اہل بیت کا تقدس اسی کا حصہ ہے۔ نبی نے سب کو پاک کیا ہے۔ اور وہ جو حضور کا مدرسہ ہوتا تھا نا اصحاب صفا چبوترے میں، چھپر بنا ہوا تھا، وہاں پر 70 سے 200 طالب تو ہر وقت رہتا تھا۔ اگر پیغمبر نے 3 کو ہی کلمہ پڑھایا ہے اور باقی سارے ناپاک تھے، 5 پڑھے ہیں باقی سارے فیل تھے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے کوئی محنت نہیں کیا لیا۔ یعنی مولوی شہزاد کامیاب ہے، نبی ناکام ہے، الیاذ باللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر نے سب کو پاک کیا۔ کہہ دو پیغمبر نے
اونچی آواز سے کہو پیغمبر نے، اور اونچی آواز سے پیغمبر نے۔ قرآن تو کہتے سب کو پاک کیا ہے، پتہ نہیں تیرے دماغ میں کیا فطور ہے کہ تو پاک نہیں مانتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، چوتھی چیز، پیغمبر نے اس قرآن کے تعلیم دی، یعنی اس کا معنی مطلب سمجھایا۔ قرآن مجید صرف گھر میں کھول کے پڑھنا، مولوی سے تعویذ لکھا کے گلے میں ڈالنا، اس کام کے لیے نہیں، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ہمارے حاجی صاحب ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ روزانہ قرآن پاک کو میں، آج کل یہ موبائلوں میں آسان ہے، ترجمے والا حصہ قرآن کا عربی بھی سنتا ہوں، ترجمہ بھی سنتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ بھی ہوتا ہے، کیا اس کا بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں نے کہا ضرور ملے گا، لیکن صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، خود بھی اس کو پڑھیں۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پیغمبر نے پڑھایا، یہ پڑھانے کا فریضہ بھی یہ درسگاہیں ادا کرتی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ والحکمہ، اللہ کے نبی نے حکمت سکھائی۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت نام ہے عقل مندی کا، دانائی کا، فہم و فراست کا، کسی چیز کے تہ میں پہنچنے کا۔ یہ تبلیغ والے آپ کو سکھاتے ہیں نبی، دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پانی پیا کریں، دائیں میں کیوں پکڑیں، بائیں میں کیوں نہ پکڑیں۔ یہ جو اس کی جو حکمت ہے، وہ حکمت ہے جو اس کو سنت کہا جاتا ہے، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ چار کام سکھائے امت کو۔ اگر یہ امت ان کاموں کو سیکھتی ہے، پڑھتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتی ہے، تو یہ روزانہ حضور کے میلاد کا حق ادا کرتی ہے، یہ مقصد میلاد کو پورا کرتی ہے، یہ مقصد میلاد کو سمجھ رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جمعہ کے دن 12 ربیع الاول ہے، مسجدوں میں 10 آدمی نہیں گئے، بازار سارا بھرا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، جرم کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن تو مسجد کو آباد کرنا تھا۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، بدترین جگہ بازار ہے، اس کو زینت بخشی ہوئی ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اس کو ویران کیا ہوا ہے۔ یہ نبی سے وفا ہے یا نبی کے ساتھ دغا کر رہے ہو؟ جسے نبی آباد کرنے کو کہتا ہے اسے ویران کرتے ہو، جسے نبی بدتر کہتا ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر سمجھتے ہو کہ نبی کی محبت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں۔ مجھے نام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، جامعہ مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا للبنات۔ ایک تو گزارش کروں گا، میرے دل کی بات ہے، اگر سیدہ لکھ دیا جائے، جب نام کی نسبت ہے، جسے نبی سیدۃ النساء اہل الجنہ، ساری جنت کی عورتوں کی سردار کہے، جسے پیغمبر کہے سیدۃ النساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں کی سردار، جس کی آمد پہ نبی کھڑے ہو جائیں، جس کی پیشانی پہ بوسے رسول اللہ دیں، جس کو روانہ کرنے کے لیے حضور دروازے تک جائیں، جس کا محبوب سب سے زیادہ احترام کریں، جس کے متعلق محبوب کہیں الفاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ میں مبارک دیتا ہوں بلکہ اس ادارے والوں کو بھی، اور مدرسہ بیت داراللطیف والوں کو بھی، جن نے یہ نام فاطمہ الزہرا چنا ہے، کہ اس خاتون جنت کے نام پر یہ نام ہے جو اللہ کے محبوب کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اور صرف وہ نہیں، ابا ہیں تو نبیوں کے امام ہیں، کائنات کے سردار ہیں، خود ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بیٹے ہیں تو جوانوں کے سردار ہیں، شوہر ہیں تو وہ کائنات کے سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت، صورت، صحابہ اہل بیت کی محبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔